اسرائیل میں ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا، اس نے دیکھا ریت کے راستے کے قریب ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا، تو اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے پاس ریت کے اس ٹیلے کے برابر آٹا ہوتا میں شہر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو وحی نازل فرمائی کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ آپ کے اعمال نامے میں ریت کے اس ٹیلے کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ فقط دل کا جذبہ تھا، عمل تو کوئی نہیں کیا تھا، لہذا دل کے جذبات کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہوتی ہے اور اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے، پھر واپس صحابہ کرام کے ہاں تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں آ سکے، لیکن اس سفر کے دوران ہم نے کوئی گھاٹی پار نہیں کی مگر یہ کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر شریک تھے۔ ہم نے کوئی ٹیلا پار نہیں کیا مگر یہ کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر شریک تھے۔ ہم نے میدان جنگ میں معرکے میں حصہ لیا، وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، وہ آرام سے مدینہ منورہ میں بیٹھے رہے اور ہم سفر کی مشقتیں برداشت کرتے رہے، میدان جہاد کے زخم ہمیں لگے، تھکاوٹ کا احساس و ادراک ہمیں ہوا، تو وہ ہمارے ساتھ اجر میں برابر کیسے ہو گئے؟ فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہوا تھا، یعنی ان کے دل کی چاہت تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جہاد میں آ جاتے، مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہیں آ سکے۔ گویا کہ ان حضرات کے دل کے جذبات اور کیفیات کی وجہ سے ان کو ہمارے ساتھ برابر کا اجر اور ثواب دیا گیا۔ شریعت مطہرہ میں بندے کے دل کو دیکھا جاتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اوپر محنت کرے، دل کی کیفیت درست ہوتی ہے، عمل معمولی ہوتا ہے، زیادہ اجر مل جائے گا، کئی مرتبہ عمل نہیں کیا ہوگا پھر بھی اجر مل جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، فوت ہو گیا تو کسی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دو محلات بالکل برابر تھے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ محلات کس کے ہیں؟ بتایا گیا کہ ایک امام احمد کے پڑوس میں جو لوہار رہتا ہے یہ ایک تو اس کا ہے، اور دوسرا کس کا ہے؟ دوسرا امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اب خواب دیکھنے والا حیران کہ ایک طرف امام احمد بن حنبل جو وقت کے بڑے بلند پایا فقیہ اور محدث ہیں، دوسری جانب ایک لوہار جو پورا دن لوہا کوٹتا ہے، دونوں کو برابر کا محل کیسے مل گیا؟ صبح اٹھا تو لوہار کے گھر میں پہنچا، لوہار کے لواحقین سے پوچھا کہ آخر مرحوم کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی بنا پہ میں نے ان کو امام احمد بن حنبل کے برابر کے مقام پہ دیکھا ہے؟ گھر کے افراد نے بتایا سیدھا سادہ مسلمان تھا، کوئی عالم بھی نہیں تھا، زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھا، پورا دن لوہا کوٹتا تھا، اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کی کوشش کرتا تھا۔ دو اعمال ایسے ہیں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ ایک عمل تو یہ تھا کہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتا تھا، اتنا اہتمام تھا کہ لوہا کوٹتے کوٹتے اگر اذان کی آواز آتی تھی کام فوراً چھوڑ دیا کرتا تھا، مسجد کا رخ کرتا تھا، یہاں تک کہ لوہا کوٹنے کے لیے اگر ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوتا تھا، ابھی لوہے پہ مارنے والا ہوتا تھا، لیکن اذان کی آواز آئی اب ہتھوڑا نیچے رکھتا تھا، لوہے پہ نہیں مارتا تھا کہ نہیں اب کام نہیں کرنا۔ جماعت کی نماز کا اتنا اہتمام، اور دوسری بات یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا تھا کہ اے اللہ، مجھے پتا ہے کہ آپ کے نیک بندے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
पूरा दिन अपने शागिर्दों को कुरान और हदीस पढ़ाने के बाद इस वक्त मुसल्ले पे खड़े होकर आपकी इबादत में मसरूफ हो चुके होंगे। मैं चूंकि पूरा दिन लोहा कूटता हूं, इस वक्त मेरा जिस्म थकावट से चूर चूर होता है, मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं देता। अगर मेरा जिस्म मेरा साथ देता तो मैं भी इमाम अहमद बिन हंबल की मुसल्ले पे खड़ा होके आपकी इबादत करते हुए रात गुजारता। ये उनके दिल के जज्बात थे, और इन जज्बात की बदौलत अल्लाह ने उनको इमाम अहमद बिन हंबल के बराबर का मकाम अता फरमाया। तो मेरे भाइयों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि किसी भी अमल की कबूलियत के लिए दो चीज़ें शर्त हैं। वो अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, दूसरा ये कि वो अमल खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया गया हो, इखलास के साथ किया गया हो, क्योंकि अल्लाह को इखलास के बगैर वाला अमल कबूल नहीं है। फिर इखलास के हवाले से मैंने अर्ज किया कि हमारे यहाँ दो कमी पाई जाती है, एक बदनीयती और एक बेनीयती। हमारे हजरत जी फरमाते हैं कि इस उम्मत को बेनीयती ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि इतना नुकसान बदनीयती ने नहीं पहुंचाया। और अगली बात मैंने अर्ज की है कि अमल से ज्यादा अपने दिल की कैफियत को दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि दिल की कैफियत दुरुस्त होती हैं, छोटा अमल बड़ा बन जाता है। कई मर्तबा अमल नहीं किया होता फिर भी अजर मिल जाता है। और दिल को दुरुस्त करने के लिए, दिल की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर अल्लाह वालों का दामन थामना पड़ता है, उनके साथ वाबस्तगी इख्तियार करनी होती है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी इंशाअल्लाह हजरत जी बैत के कलिमात पढ़ाएंगे, आप हजरात बैत के कलिमात पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बहुत सारे अहबाब दूर करीब से आते हैं बैत की नीयत से, तो इस वक्त कुछ कलिमात पढ़ाए जाएंगे। सच्चे दिल के साथ वो कलिमात पीछे पीछे पढ़ते जाइए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चंद आमाल हैं जिनको बाकायदगी से करेंगे तो अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर करेंगे। पहला अमल है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह शाम पढ़ना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरा अमल है 100 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह शाम पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तीसरा है कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करना।
ایک پارہ پڑھیں یا آدھا مگر پڑھیں ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول۔ اور پانچواں ہے مراقبہ۔ مراقبہ ہمارے معمولات میں سب سے اہم معمول ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح شام تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں کو نہیں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا اور ان کی زندگی میں اضافہ محبت الہی کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کی لذت پائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ باقی خطبہ اور جماعت ہوگی۔